بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم اور دولت میں فرق پر پوچھے گئے سوالات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات پیش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ براہ کرم سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 جوابات ارشاد فرمائے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے شخص کو یہ جواب دیا کہ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے جبکہ علم انبیاء کا عطیہ ہے، یعنی دولت کو ورثے میں چھوڑ کر جانے والے قارون، فرعون اور شداد صفت لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تا عمر سرکش رہے۔ یقیناً وجہ ان کی بے پناہ دولت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نافرمان رہے، جبکہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ دوسرے لوگ جب دنیا سے رخصت ہو کر جاتے ہیں تو وہ ورثے میں مال و جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے علم چھوڑا۔ بے شک اسی علم کی برکت کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلتا چلا گیا۔ دوسرے شخص کو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی ایک انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اس کے متعلق اس قدر ہی فکر مند اور پریشان رہتا ہے۔ اس کی بیشتر راتوں کی نیند صرف اسی دولت کی فکر کی نظر ہو جاتی ہے، جبکہ علم انسان کو تمام تر پریشانیوں سے نکال کر ذہنی سکون کی طرف لاتا ہے۔ ایک عالم یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہے، حتیٰ کہ میری زندگی بھی مثل بلبلہ ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے اور دنیا کی بجائے آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، اور یوں وہ تمام تر دنیاوی پریشانیوں اور شیطانی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے آدمی کو یہ جواب دیا کہ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان جیسے جیسے دولت مند ہوتا جاتا ہے اس کے حاسدین اور دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ علم ایک ایسی برکت والی چیز ہے کہ یہ جس قدر پھیلتا رہتا ہے انسان کے اپنے علم اور محبت کرنے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے شخص کو یہ جواب دیا کہ دولت کو جتنا بانٹا جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے، لیکن علم کو جتنا زیادہ بانٹا جائے یہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت مند ہمیشہ کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے، یعنی اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت دوسروں سے کم ہو جائے گی، لیکن عالم شخص فیاضی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھٹے شخص کو جواب دیا کہ دولت چرائی جا سکتی ہے لیکن علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ ساتویں شخص کو جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت ایک محدود خزانہ ہے جس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن علم ایک لامحدود خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نویں شخص کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے جبکہ علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، یعنی دولت سے انسان غفلتوں میں پڑ جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن علم سے انسان کے دل و دماغ روشن رہتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یوں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آخری اور 10ویں شخص کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، جبکہ علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 جوابات۔ یقیناً اب ہمارے لیے علم اور دولت میں فرق بالکل واضح ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔